نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت روزوں کی فرضیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم پر جیسے فرض کیے گئے ہیں روزے، صرف تم پر نہیں ہے یہ فرض، صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور ہوتا ہی یہ ہے کہ جو ایسی کوئی مشقت ہو جس کے اندر سب شریک ہوں، اس مشقت کے اندر قدر آسانی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ہاں، اس میں ضرور اختلاف رہا ہے، دن اور وقت کا ضرور ان میں اختلاف رہا ہے، لیکن فرض ان پر بھی تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، گنے چنے چند دن ہیں، یعنی کہ چند دن ہی تو ہیں جو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ سوچ کر روزے چھوڑتا ہے اور روزے نہیں رکھتا کہ روزے رکھنا مشکل ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا مجھ سے روزے نہیں رکھا جاتا، بھوک پیاس نہیں برداشت ہوتی مجھ سے، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت تم سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تم سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں تم پر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا ایسی چیز کا جس کی وہ وسعت نہ رکھے۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ آج کل زیادہ آسانیاں نہیں ہیں اس دور کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بنسبت، صحابہ کرام کے دور کی بنسبت۔ اس دور میں تو نہ پنکھے تھے، نہ ایسیاں تھے، نہ کولر والے پنکھے تھے، اس کے باوجود بھی، اور نہ سحری اور افطاری کا صحیح ان کے پاس انتظام ہوتا تھا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے روزوں کو ترک نہیں کیا اور روزوں کو غنیمت جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ اس مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور جلد از جلد ہمیں رمضان کے اندر پہنچا دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، یعنی کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح شیاطین کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت ہمارے لیے اتنے انتظامات فرما رہے ہیں، اتنے انعامات کی بارش، اور جو شیطان ہے اس کو بھی نظر بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم روزے نہ رکھیں، اللہ رب العزت کے احکام کی طرف نہ آئیں، تو ہمارے لیے بہت افسوس کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الصوم افضل بعد رمضان، کون سا روزہ افضل ہے رمضان کے مہینے کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ افضل ہے رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ دوسری روایت ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزے رکھے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، حدیث میں آتا ہے ایسے شخص کی تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے انعامات ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، تمام اعمال کا بدلہ تو فرشتے دیتے ہیں، لیکن رمضان کا جو اعمال ہے، روزوں کا جو اعمال ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی جزا، اس کا اجر میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے، عبادات میں، نوافل میں، روزوں میں، تراویح میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون روزے رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا، اتنی زیادہ اگر مخلوق روزے نہیں رکھ رہی تو میں بھی نہ رکھوں، کیا ہوتا ہے؟ تو کیا اگر دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب کافر ہیں، تو اب نعوذ باللہ ہم ایمان چھوڑ دیں گے؟ کوئی غلط چیز کی طرف اگر کوئی کثرت ہو جائے تو وہ دلیل نہیں بنا کرتی۔ اللہ رب العزت ہم سے ضرور احتساب لیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تمہارے لیے رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ لایا تھا جس کے اندر تم اپنے تمام بخشش کروا سکتے تھے، اعمال کر سکتے تھے، مغفرت کی طلب کر سکتے تھے، تمام روزے رکھ سکتے تھے، اس کے باوجود تم نے رمضان کو اہمیت نہ دی اور دنیا کے کاموں کے اندر اتنی اہمیت دی کہ جو تمہیں اچھا لگا تم نے پوری زندگی اس کی طرف دے دی۔ کوئی تمہیں پیکج یاد آتا ہے تم فوراً اس کی طرف جاتے ہو،
کوئی کہیں سستی چیز مل رہی ہوتی ہے تم فوراً چلے جاتے ہو، لیکن تمہیں اتنی فکر نہیں تھی کہ رمضان المبارک میں نے تمہارے لیے عطا کیا کہ تم اپنی آخرت اس سے بنا لو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔